محترم حاضرین گرامی، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، پچھلے خطبے کے اندر ربیع الاول کی چند بدعتوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں۔ آج کے خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح سے ہونی چاہیے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کے حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین گرامی، انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی کیفیتیں اور اس کے زاویے بھی بڑے الگ الگ ہوتے ہیں۔ بھائی ذرا جگہیں جو خالی ہیں آگے آ جائیے، پر کر لیجیے، پیچھے جگہیں نہیں ہو پا رہی ہیں، آگے ہو جائیے، آگے پوری کر لیجیے، ایک دم بالکل جگہ مت چھوڑیے، ایک دم بالکل پوری کر لیجیے جگہیں، آگے ہو کر کے بیٹھ جائیے۔ تو جو کیفیتیں ہوتی ہیں محبت کی، بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ انسان مفادات کی خاطر بھی محبت دکھاتا ہے، کچھ محبتیں جذبات کے تحت ہوتی ہیں، اور بہت ساری قسم کی۔ ایک محبت ہے جو انسان کی اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سے محبت اور اللہ کے رسول کی ذات سے محبت، یہ انسان کے ایمان سے جڑی ہوئی چیز ہے، اس کے عقیدے سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ یہاں مفادات اپنی جگہ پر، آپ کے جذبات اپنی جگہ پر، آپ کے فیصلے، آپ کی خواہشیں، آپ کی آرزوئیں، آپ کی چاہتیں سب ایک طرف، اور آپ کا ایمان آپ کی طرف ایک طرف۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، بلکہ اگر یہ محبت نہ ہو تو انسان مومن ہی نہیں ہوتا۔ جس قدر اس محبت میں کمی ہوگی، انسان کے ایمان میں بھی اسی قدر کمی ہوگی۔ یہ ہماری محبت کا حصہ، محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ الزامات تراشی کی بات نہ کی جائے۔ ہر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان ہے تو محبت کرتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے، حضرت ابو ثمامہ مہری
رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم لوگ اس وقت گئے جب کہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ جب کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، انتقال کا وقت ہو جائے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ابو شمامہ مہری کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ان کے پاس اکٹھے تھے، تو اتنے میں حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ انی قد کنت علی اطباق ثلاث، میں نے اپنی زندگی کے 3 پڑاؤ دیکھے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں لمحات ہوتے ہیں، کیفیتیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، غمی ہوتی ہے، مسرت کے لمحات ہوتے ہیں، تکلیف کے لمحات ہوتے ہیں۔ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 3 لمحے، 3 ادوار گزارے ہیں۔ ان میں سے پہلا دور بیان کرتے ہیں کہ لقد رأیتنی ما اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دور وہ تھا کہ جب میرے نزدیک، میری نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت، آپ سے زیادہ مبغوض شخص کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر میں کسی کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا تو وہ اللہ کے رسول کی ذات تھی۔ یہ پہلا دور ہے۔ کہتے ہیں اس وقت اگر میری چاہت پوچھی جائے تو میری چاہت یہ تھی کہ میں کسی طریقے سے ان اکون قد استمکنت منہ فقتلتہ، کسی طریقے سے آپ پر قابو پا جاؤں اور آپ کو قتل کر دوں، یہ میری خواہش تھی۔ پہلا مرحلہ یہ ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر اپنے آخری لمحات میں اپنی زندگی کے کچھ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں پہلا مرحلہ میری زندگی کا ایسا تھا کہ جب میں نے اپنے شعور میں اپنی نگاہیں کھولی تو ہم نے دیکھا کہ مکے کے اندر ایک ایسا شخص جو قبائل میں لڑائی کروا رہا ہے، خاندانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے۔ کہتے اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت اگر کوئی تھی تو اللہ کے رسول کی ذات تھی۔ میں اس در پہ تھا، اس کوشش میں تھا کہ کسی طریقے سے آپ پر قابو پا جاؤں اور آپ کو قتل کر دوں۔ کہتے ہیں کہ لیکن فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، لیکن جب اللہ رب العالمین نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، جب یہ مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ دوسرا مرحلہ، ایک تو حالت کفر کا مرحلہ یہ ہے، کہتے ہیں جب حالت اسلام میں داخل ہوا، اسلام کی محبت دل میں پیوست ہو گئی، تو کہتے ہیں ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب میرے لیے ہو۔ سب سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت ہے تو اللہ کے رسول کی تھی۔ پھر کہتے ہیں ولا اجل فی عینی منہ، اور آپ کی عظمت، آپ کی تعظیم سب سے زیادہ میری نگاہ میں تھی، یعنی آپ سے زیادہ معزز، آپ سے زیادہ معظم شخصیت میری نگاہ میں کوئی نہیں رہ گئی۔ وما کنت اطیق ان املا عینی منہ اجلالا لہ، کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میرے اندر کبھی اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں نگاہ بھر کر کے آپ کے چہرے کو دیکھ سکوں، آپ کے جلال کی وجہ سے۔ کہتے ہیں اگر ولو سئلت ان اصفہ ما اطقت لانی لم اکن املا عینی منہ، کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے آپ کی صفات کا سوال کیا جائے،
آپ کیسے تھے؟ تو کہتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو آنکھ بھر کر کے دیکھا ہی نہیں. جلال اتنا تھا چہرے پر، ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے کو دیکھا جا سکے نگاہ بھر کر کے. اس لیے آپ کے وصف کو بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم تھا. آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کی تعظیم نگاہ میں ہوتی ہے، تو اس کے سامنے بڑا باادب ہوتا ہے. نگاہیں نہیں اٹھتی، نگاہوں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے اس سے بات نہیں کر پاتا آدمی. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وہ کیفیت بیان کر رہے ہیں اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا، آپ کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ کبھی اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آپ کے چہرے پر نگاہیں ڈال کر کے آپ سے باتیں کی جا سکیں. اس لیے آپ کا وصف بیان کرنے سے قاصر ہوں. محبت کا یہ عالم ہوتا ہے. محبت کے انداز ہوتے ہیں اپنے. صحابہ کرام کی محبت کہ آپ نے 12 واقعات سنے ہوں گے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی تھی. اپنی جان دی وہ بھی خوشی سے، زخم کھائے وہ بھی خوشی سے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم کی تعمیل کی. اگر آپ کا حکم ہو گیا کہ جنگ میں جانا ہے تو نکل پڑے، آپ کا حکم ہو گیا سمندروں کو چیرنا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رودنا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، صحراؤں کو رودنا ہے اس کے لیے بھی تیار ہیں. صحابہ کرام کی محبت تھی. ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلو. تاریخ کے حوالے سے علامہ ابن سعد طبقات الکبریٰ کے اندر اس روایت کو، اور علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، اور اسی طریقے سے امام طبری نے تاریخ الامم والملوک کے اندر بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے. ایک صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا واقعہ ہے، مختصر سا پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے قبیلے میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا. ان لوگوں نے غداری کی اور بیر معونہ والا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے صحابہ کرام تھے، کبار صحابہ کرام. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا اور مکے لے جا کر کے، اس قبیلے والوں نے پکڑا اور مکے لے جا کر کے بیچ دیا. صفوان بن امیہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا. اس وقت صفوان بن امیہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جنگ بدر میں امیہ بن خلف کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا تھا. اس قصاص کے لیے کہ موقع اچھا ہے، خرید لیا جائے، اس کو قتل کر کے اپنے باپ کا قصاص لیں گے. خرید لیا. قتل گاہ مقام تنعیم کو مقرر کیا گیا. پورا مکہ جمع ہے، پورا ایک ہجوم ہے، لوگ اکٹھا ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بانٹ دیا گیا. اس میں حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسلام لائے فتح مکہ کے بعد، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس ہجوم میں وہ بھی شامل تھے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوال کیا، حضرت زید کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ انشدک اللہ یا زید، اے زید میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اے زید میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اتحب ان محمدا الان عندنا مکانک یضرب عنقہ وانک من اہلک
اے زید میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے سے سچ بولنا، تم بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اس جگہ پر ہوں؟ کہاں بدھے ہوئے ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ قتل کے تختے پر بات دیا گیا ہے کہ ابھی تیر چلے گا، تروالیں چلیں گی، نیزے اچھلیں گے، اور اس کے بعد سر تن سے جدا ہو جائے گا، قتل کر دیے جائیں گے۔ معلوم ہے سوال کیا ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہو رہا ہے کہ زید یہ بتا، تیرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ پر کھڑا ہو اور تو اپنے اہل و عیال میں آرام اور سکون سے ہو، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے؟ اسیر حسن مصطفیٰ کی آنکھوں میں آقا کا چہرہ گھوم گیا، بات سننی تھی، کہنے لگے واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانہ الذی هو فی تصیبہ شوکتا تؤذیہ وانی جالس فی اہلی۔ کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری جگہ پر میرا آقا میرا محبوب کھڑا ہو، میں اپنے اہل و عیال میں سکون سے ہوں، ارے مجھے یہ بھی تو گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب جہاں موجود ہیں اس جگہ پر ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے اہل و عیال میں سکون سے رہوں، یہاں سے چھوٹ جاؤں، مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے۔ اس وقت ابو سفیان نے ایک بات کہی تھی، تاریخ نے اس جملے کو رقم کیا ہے کہ ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان اس وقت مشرک تھے، کافر تھے، یہ جملہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے لوگوں میں بہت سے محبت کرنے والے دیکھے، بادشاہوں کے حاشیہ برداروں کو بھی دیکھا ہے، سلطانوں کی سلطنتوں کو بھی دیکھا ہے، سرداروں کی سرداری بھی دیکھی ہے، خاندانوں کی محبتیں بھی دیکھی ہیں، لیکن ما رأیت من الناس احدا، کسی کو میں نے اتنا محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یحب احدا کحب محمد اصحاب محمد، جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اتنا محبت کرنے والے لوگ میں نے کائنات میں کہیں نہیں دیکھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ جس بات کی گواہی دوسرے لوگ ما شہدت بہ الاعداء کا لفظ آتا ہے کہ دشمن جس کی گواہی دے وہ گواہی سب سے زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ گواہی کون سی معتبر ہوتی ہے؟ جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کی گواہی آپ کے دشمن بھی دے رہے ہیں کہ اتنی محبت کرنے والی شخصیتیں کائنات کے اندر کہیں نہیں پائی جاتی جتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہی محبت اور اسی ایمان کا تقاضا اسلام ہم سے بھی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں آج محبتیں بڑی عجیب قسم کی ہیں، ہم نے تو محبتوں کے بھی رنگ اب دوسروں سے سیکھے ہیں۔ جیسے دوسروں کے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی موقع آ جائے گانے بجا لو، ڈی جے لگا لو، رقص کر لو، مختلف قسم کے ناچ گانے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، محبت کے اپنے معبودوں سے اور اپنے مذہب کے علمبرداروں سے، اپنے مذہب کے بڑے لوگوں کی یاد میں مختلف جینتیاں منتی ہیں۔ دیکھیے مختلف قسم سے جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، رقص و سرود کے نظارے ہوتے ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ ہم نے وہاں سے بہت ساری چیزیں سیکھ لی اور ہم نے اس کا نام محبت دے دیا۔ محبت کا مطالبہ
محبت یہ نہیں ہے، محبت یہ ہے. آئیے ایک حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بتاتا ہوں محبت کیا ہے. علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط میں اس روایت کو ذکر کیا ہے. معجم الاوسط کے حوالے سے جلد نمبر 1 حدیث نمبر 477. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں. روایت کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا اللہ کے رسول واللہ انکا لأحب الی من نفسی. آقا اللہ کی قسم اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں. میرے نزدیک اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے. میری جان کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ کی ذات کے آگے. آپ سلامت ہیں، میرے جان کی کوئی پرواہ نہیں. ہائے کیا ایمان تھا یار. اپنے ایمان کا مشاہدہ کر لو، کیا ایمان تھا. کیا کہہ رہا ہے صحابی رسول، آقا اللہ کی قسم میری جان سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میری جان کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ کے آگے. وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي. اور میرے اہل و عیال کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے میری نگاہ میں آپ کے آگے. آپ میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہو. وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي. میرے بچوں سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہو. بچوں کے لیے آج تمہیں تو اتنا گوارا نہیں ہے کہ اسلام کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم قرآن کی دلا دو. کانوینٹ میں بھیج لو گے، فیس دے لو گے، ڈاکٹر بنا لو گے، بہت کچھ کر لو گے. اتنا پتہ نہیں کہ اپنے نبی کی سیرت پڑھا لو، اپنے صحابہ کی سیرت بتا لو، قرآن مقدس سکھا لو اپنے بچوں کو. اتنی محبت نہیں ہے. یہ محبت کی تو بات ہی اور ہے کہ بچوں سے زیادہ محبت ہو جائے، اہل سے زیادہ محبت ہو جائے، اپنی جان سے زیادہ محبت ہو جائے. صحابی کہہ رہا ہے اللہ کے رسول آقا آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب، میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب، میرے بال بچوں سے بھی زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبوب. لیکن وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ. آقا میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں ہوتا ہوں. کیا وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ. آقا میں کبھی کبھی گھر میں ہوتا ہوں. فَأَذْكُرَكَ. اے آقا میں آپ کو یاد کرتا ہوں. فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ. مجھے صبر نہیں آتا. گھر میں رہتا ہوں، بال بچوں میں ہوتا ہوں، کاموں میں مشغول ہوتا ہوں، اپنے گھریلو کاموں میں. آقا آپ کی یاد آ جاتی ہے، اور جب یاد آتی ہے تو اس شدت سے آتی ہے. فما اصبر. مجھے صبر نہیں آتا. حتی آتیہ کا یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں. صبر نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس نہ پہنچ جاؤں. جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں سکون مل جاتا ہے. صحابی کیا کہہ رہا ہے، آقا گھر میں ہوتا ہوں، بال بچوں میں ہوتا ہوں، مشغول ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، تڑپ اٹھتا ہوں، شدت دیدار جوشے مارنے لگتا ہے، گھر سے بھاگ کھڑا ہوتا ہوں اور آپ کی خدمت اقدس میں پہنچتا ہوں. آپ کا دیدار ہوتا ہے، دل کو سکون مل جایا کرتا ہے. وَإِنِّي ذَكَرْتُ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتِكَ. لیکن آقا کبھی اپنی موت کا اور آپ کی موت کی جب یاد آتی ہے، عرفت انک اذا دخلت الجنت رفعت مع النبیین. جب آپ کی موت کی یاد آتی ہے، اپنی موت کی یاد آتی ہے، میں جانتا ہوں آپ جنت میں داخل ہوں گے، آپ کا مقام بڑا اونچا ہوگا، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے. رفعت مع النبیین. آپ کو جنت میں نبیوں کی رفاقت حاصل ہوگی، آپ وہاں ہوں گے نبیوں کے پاس.
نبیوں کے درجے میں ہوں گے۔ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اور اگر میں جنت میں داخل ہوا، جنت میں داخل ہو گیا، خشیت اللہ اراک، میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جنت میں میں بھی جاؤں گا لیکن آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا مقام مجھ سے اونچا ہوگا، آپ نبیوں میں ہوں گے اور ہم لوگ ادنا، ہم نیچے ہوں گے، آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ یہاں دنیا میں آپ کی یاد آتی ہے، بھاگ کے آتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن جب موت کی یاد آتی ہے سوچتا ہوں جنت میں جاؤں گا، وہاں آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ کیا سوال ہے یہ، کیا محبت ہے یار۔ ایک بار غریب چھاکو، کبھی بیوی نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا، ماں باپ سے آپ نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا، آپ نے اپنے بچوں سے سوال نہیں کیا ہوگا کہ بیٹے میں سوچتا ہوں، تیری یاد آتی ہے تب اٹھتا ہوں، تجھے گود میں اٹھا لیتا ہوں، بوسہ دے لیتا ہوں تجھے، تیری دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لیتا ہوں، لیکن کل جب تو مر جائے گا میں مر جاؤں گا، تو جنت میں جائے گا میں جنت میں جاؤں گا، پتہ نہیں ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ سوال کیا ہے کبھی سوچو اپنے بچوں سے محبت ہے؟ سوچ کے دیکھو۔ والدین سے محبت ہے؟ سوچ کے دیکھو۔ بیوی سے محبت ہے؟ سوچ کے دیکھو۔ اپنے شوہر سے محبت ہے؟ سوچ کے دیکھو۔ صحابی سوال کر رہا ہے، آقا دنیا میں تمہاری یاد آتی ہے، بھاگ کے تمہاری خدمت میں پہنچتا ہوں، دیدار ہوتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن جب وہ آخرت کا، جنت کی دنیا ہوگی، جنت کی زندگی ہوگی، وہاں آپ بہت اونچائی پر ہوں گے، ہم آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، آقا وہاں دیدار نہیں ہوگا، یہ سوچ کے بڑا ڈر لگتا ہے۔ خشیت اللہ اراک، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ ڈر کیا ستا رہا ہے صحابی کو؟ محبت یہ ہے۔ آگے فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کہتی ہیں آقا نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ آپ کو اس سوال کا جواب پتہ نہیں تھا۔ کہتے حتی نزل جبریل، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے ایک آیت کریمہ لے کر کے اس سوال کا جواب، اور وہ سوال کا جواب اس آیت کریمہ میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ صحابی نے تم سے سوال کیا ہے تمہاری رفاقت کا، اسے بتا دو کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، من النبی، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، صدیقین سچوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، شہداء کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، صالحین کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنی ہی اچھی رفاقت ہے۔ صحابی سوال کر رہا ہے آقا آخرت میں جنت میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، اللہ جواب دے رہا ہے دیکھ پاؤ گے کب؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو۔ قرآن جواب دے رہا ہے، آیت کریمہ نازل ہوتی اس مقام پر کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہمیں بھی، تو ہمیں محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ قرآن جواب دے رہا ہے، صحابی تڑپ کر کے سوال کر رہا ہے محبت کا، انتہائی جذبات میں ڈوبے ہوئے الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، تسکین ملتی ہے، لیکن جنت میں نہیں دیکھ پاؤں گا، اس بات سے ڈرتا ہوں۔ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، اتنی محبت ہے تجھے، اتنی شدید محبت کرتا ہے اپنے نبی سے، اگر چاہتا ہے کہ وہ رفاقت تجھے جنت میں بھی حاصل ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دے، تجھے جنت میں بھی رفاقت مل جائے گی تیرے نبی کی۔ معلوم میں ہوا اس حدیث پاک سے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں،
ہم محبت کرنے والے ہیں، حقیقت میں اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہیں۔ حدیث پاک ہم سے یہ کہتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بدعتوں کو ایجاد مت کرو۔ بدعتوں سے محبت ثابت نہیں ہوتی، اگر محبت ثابت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے صحیح طور پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اندر جو خرافاتیں ہیں، جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، الہ العالمین ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔